برائے عظمت سرکار سید الشہداء بلندتر صلوات۔ برائے ظہور سرکار مولا ولی العصر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث کربلا، وارث امیر المومنین بلندتر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جس خلوص و محبت و عقیدت، جس عبادت کی نیت سے بانیان نے یہ صف اعضاء بچھائی ہے، محترم سید زادہ، ان کے اہل خانہ اور دوست احباب جو اس صف اعضاء کو بچھانے میں ان کے ساتھ معاون رہا، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ جو دعائیں آپ سب کے دلوں میں ہیں، لبوں پہ ہیں، میرا مالک حسین بادشاہ جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے، میرا مالک آپ سب کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مالک امیر المومنین کی ذات پر بلند تر صلوات۔ توجہات ہیں قبلہ، بسم اللہ۔ بہت ہی بہترین انداز میں مالک حضور نوکری پیش کر رہے تھے ابھی میرے محترم بھائی۔ یہ ذکر تب سے ہے جب ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور تب تک رہے گا کم از کم جب تک اللہ ہے۔ حسین کیا پہلا ذاکر بھی اللہ تھا، حسین کا آخری ذاکر بھی اللہ ہی ہوگا۔ بادشاہ سرکار امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں۔ کل بھی کوشش یہی تھی کہ مالک سے ہی متعلق گفتگو کی جائے، آج بھی یہی کوشش رہے گی۔ جو سلسلہ کل جہاں رکا تھا اس کو وہیں سے آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ مولا امیر بادشاہ کی ذات اقدس پر جو اور جتنا اور جیسا پڑھنے کا حق ہے وہ کبھی کسی نے ادا نہیں کیا۔ اتنے راز ہیں علی کی ذات میں کہ اتنے مخلوق نہیں ہیں زمین پہ۔ اگر ہر مخلوق اپنے حصے کا ایک راز بھی کھولے تو مخلوق ختم ہو جائے گی، علی کے راز ختم نہیں ہوں گے۔ میرا کریم بادشاہ مالک امیر المومنین وہ ذات ذی وقار ہے کہ جو اگر بول پڑے تو زمانہ حیران ہوتا ہے،
اگر خاموش ہو جائے تو زمانہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ وہ کریم ذات ہے کہ اگر بولے تو زمانہ سمجھتا ہے کہ علی خود کو تعارف کروانے کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر خاموش ہو جائے تو لفظ علی بتانے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے۔ اس بات کو میں اگر وضاحت کے ساتھ کھولوں تو یہ اتنی وسیع ہو جائے گی کہ شاید آج کی گفتگو اسی میں چلی جائے۔ میں ایک دو لفظ کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ آسانی پیدا ہو۔ مالک علی نے کبھی اپنی زبان اطہر سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ کہو۔ علی نے تو ہمیشہ اس اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ آج آپ اور ہم جسے اللہ جانتے ہیں وہ علی کا بتایا ہوا ہی تو اللہ ہے، اور کس کا تعارف ہے؟ علی نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کہو، لیکن زمانہ گواہ ہے۔ اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو شاید اس زمن میں آگے بڑھ پاؤں۔ مالک مدد فرمائے میری کہ میں وہ لفظ چن سکوں جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ زمانہ گواہ ہے اس بات کا، جب تک علی بولتے رہے تو لوگوں کو بہت سے اعتراض تھے، جب علی خاموش ہوئے تو لوگوں نے علی کو اللہ کہا۔ اب یہ طے کرے زمانہ کہ علی بولتا ہوا چاہیے ہے یا خاموش چاہیے ہے۔ جب علی بول رہا ہے تو اللہ کا تعارف کرا رہا ہے تو زمانہ پریشان ہے، حیران ہے کہ یہ کون سا اللہ ہے۔ اب علی خاموش ہے تو جو سنا ہے وہ اس علی میں دکھتا نظر آ رہا ہے۔ آپ سلامت۔ جو خاموش ہے تو اس کو دکھتا نظر آ رہا ہے۔ زمانہ اسی وجہ سے کبھی حیران کبھی پریشان۔ علی مالک نے ایک جنگ کے دوران کہا تھا اپنے ایک صحابی سے، کتنے بندے ہیں جو لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا 10,000 ہیں۔ علی نے کہا 10,000 میں سے صرف 10 بچیں گے، باقی مارے جائیں گے۔ سنیے کہ جو بات میں نے کہی ہے اس کی دلیل کے لیے آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھ رہا ہوں۔ کتنے بندے ہیں لڑنے کے لیے؟ کہا 10,000۔ کا نام لکھو، عبداللہ نام لکھو، 10 بچیں گے، باقی سب مارے جائیں گے۔ علی ان کے مرنے سے پہلے بتا رہا ہے کہ مارے جائیں گے۔ جنہوں نے زندہ رہنا ہے ان کی زندگی کے بارے میں علی پہلے بتا رہا ہے، یہ مرے گا یہ زندہ رہے گا۔ زمانہ کہتا ہے جو زندگی اور موت کے فیصلوں کو جانتا ہے وہ تو اللہ ہوتا ہے۔ علی بتا رہا ہے یہ مارے جائیں گے یہ زندہ رہے گا، یہ مارے جائیں گے۔ ابھی بول رہا ہے علی تو لوگ پریشان ہیں، ابھی خاموش ہوگا تھوڑی دیر میں تو حیران ہوں گے۔ میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 10 بچیں گے۔ عبداللہ کاغذ لاؤ قلم لاؤ، لکھو نام۔ جنہوں نے بچنا تھا علی ان کے نام لکھوا رہے ہیں۔ لکھو یہ بچے گا۔ صرف ان کے نام نہیں لکھوائے، کہا ان کی ولدیتیں بھی لکھو۔ صرف ولدیتیں نہیں لکھوائیں، کہا ان کے قبیلے بھی لکھو۔ ہو سکتا ہے ایک نام کے 2 بندے ہوں تو سننے والا یہ کہے نہیں وہ کوئی اور تھا، ان کی ولدیت بھی لکھوائی۔ بسم اللہ، سلامت رہو، آباد رہو۔ علی نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے
کہ کوئی ایسا شخص ہو اس کا نام اور ولدیت بھی ایک جیسی ہو. ان کا قبیلہ بھی لکھوایا. جب نام، ولدیت، قبیلہ، پتہ سب لکھوا چکے نا، اب شروع ہوئی جنگ. جنگ ختم ہوئی، سب مارے گئے. جو بچے علی نے کہا عبداللہ ان کو پکڑ کے لاؤ. ان کو پکڑ کے لائے. اب گنا گیا تو 11واں بندہ زندہ نہیں تھا. آپ سلامت رہیں. 10 بندے موجود تھے. علی کہہ کر چلے گئے. عبداللہ حیران پریشان کھڑا. علی کو پہلے کیسے پتا 10 بچیں گے؟ باقی یہ سب کے سب علی نے تو نہیں مارے، کچھ تو دوسروں نے بھی مارے تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، بسم اللہ سلامت رہے. سب کے سب علی نے تو نہیں مارے، کچھ تو دوسروں نے بھی مارے تھے. 10 بچے 10,000 میں سے. ابھی حیران ہو کر جب عبداللہ دیکھ رہے ہیں نا، تو ان میں سے ایک بندے نے آگے بڑھ کے کہا اتنے مارے گئے ہیں. اب یہ حیرانگی سنیے گا ذرا. علی خاموش ہو کے چلے گئے ہیں. پہلے بول رہے تھے پریشان، ابھی خاموش ہیں تو حیران. علی چلے گئے. وہ شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے عبداللہ اتنے مارے گئے ہیں 9,990. اتنے لاشیں پڑے ہیں. تو اتنے مرے ہووں کو دیکھ کر حیران نہیں ہے، 10 بچے ہوئے دیکھ کر حیران کیوں ہے؟ کہا کیونکہ میرے ہاتھ میں تمہارے نام ہیں، میرے ہاتھ میں تمہاری ولدیتیں ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا علی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا 10,000 میں سے 10 بچیں گے. 10 کے نام لکھوائے، ولدیتیں لکھوائیں، ان کے قبیلے لکھوائے. وہ آگے بڑھ کے کہتا ایسا ناممکن ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا اچھا چلو پھر ابھی چیک کر لیتے ہیں. ایک ایک کر کے نام لیتے رہا. وہ نام پکارتا رہا ان میں سے کون ہو تم؟ ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا میں. ادھر آ جا. پھر نام لیتا. ایک شخص کہتا میں. ادھر آ جا. 10 نام لیے. 10 کے 10 بندے موجود تھے. عبداللہ نے ان کی ولدیتیں پکارنی شروع کی. سب کہتے ہاں ولدیتیں بھی ٹھیک ہیں. عبداللہ نے ان کے قبیلے بتانے شروع کیے. سب کہتے قبیلے بھی ٹھیک ہیں. عبداللہ جب سب کچھ چیک کر چکا نا، وہی شخص آگے بڑھا. اس نے کہا بڑی حیرانگی کی بات ہے، جو کسی کے مرنے سے پہلے موت جانتا ہو، جو کسی کے جنگ میں آنے سے پہلے اس کی زندگی جانتا ہو، وہ اللہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ فیصلے تو اللہ کرتا ہے. کیا نام تھا اس کا؟ بڑا مشہور ہے یہ بندہ آپ شیعوں میں. اس بندے کا نام تھا نصیر. اسے کہتے ہیں نصیری. نصیر نام. آج میں نے نصیری کی ابتدائی کہانی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس نے علی کو اللہ کیوں کہا، کیسے کہا اور وجہ کیا بنی. یہ جنگ ہے جنگ نہروان. ٹھیک. اور جنگ نہروان وہ حیران کن جنگ ہے کہ آپ شاید حیران ہوں گے اس بات سے کہ اس جنگ میں سے نصیر نکلا ہے. جنگ جمل میں سے جو لوگ جنگ جمل تھی پہلی، پھر نہروان ہے، پھر صفین ہے. جنگ جمل میں سے کچھ لوگ بھاگے تھے، انہوں نے نہروان کی تھی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوارج تھے، خارجی تھے. خوارج علی کے خلاف نکل کے بھاگے تھے. بہت توجہ. علی کے خلاف نکل کے بھاگے تھے اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ لا حکم الا اللہ. اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. تو جو یہ کہہ کے گئے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، انہی میں سے ایک اب کھڑے ہو کے علی کو اللہ کہہ رہا ہے. یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے. یعنی یہ کہہ کے نکلے ہیں کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اور انہی میں سے ایک کھڑے ہو کے علی کو اللہ کہہ رہا ہے.
10 بچیں گے 10 تھے، نام تھے، ولدیتیں تھیں، قبیلے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے جب سنا نا کہ نصیر تو علی کو اللہ کہہ رہا ہے، دوڑ کے آئے اور علی سے کہتے ہیں یا علی غضب ہو گیا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ علی بادشاہ پلٹے، تلوار نکالی، وار کیا، سر ادھر دھڑ ادھر، قتل کر دیا۔ واپس مڑے، چل دیے۔ اب جب واپس مڑ کے چڑھے، یہ سننے والی بات، جب واپس مڑ کے چلے نا، علی کو اللہ کہہ رہا تھا، علی نے سر تن سے جدا کر دیا۔ واپس مڑے، عبداللہ پلٹ کے کہتا ہے یا علی، ساری لطافت اس میں اس پورے واقعے کی، یا علی یہ کیا کیا؟ کہ تو میرے پاس کس بات کی شکایت لے کے آیا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا نا آپ کو اللہ کہہ رہا ہے۔ میں صرف تیری زبان نہیں سن رہا تھا، تیرا دل بھی پڑھ رہا تھا۔ بہت توجہ، تیرا دل بھی پڑھ رہا تھا، تیرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ علی کو اللہ کہہ رہا ہے، اب میں دیکھتا ہوں علی کیا کرتا ہے۔ تو تو نے دیکھ لیا کہ علی نے کیا کیا، میں نے سرتن سے جو یہی تیری چاہت تھی نا۔ کہا یا علی یہ بات نہیں، میں تو یہ چاہ رہا تھا اس کو سمجھاتے، تھوڑا سا بتاتے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے۔ جیسا آپ سمجھاتے ہیں ویسا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ میری خواہش تھی سمجھاتے، آپ نے مار ہی دیا بلا تشبیہ۔ علی بادشاہ نے اس کی کلائی تھامی، عبداللہ کو کھینچ کے آئے، جہاں دھڑ پڑا تھا نا نصیر کا، ٹھوکر مار کے علی کہتے ہیں قم باذنی، اٹھ۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، عبداللہ سے کہتے ہیں لے اب تو سمجھا لے۔ آپ سلامت ہیں، مولا زندگی کرے آپ۔ علی کے لیے کیا مشکل تھا؟ عبداللہ سوچ رہا تھا شاید وقت گزر گیا، ٹائم گزر گیا، وہ مر گیا، سمجھایا ہوتا۔ علی نے کہا علی کے لیے کچھ ماضی نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہیے، میں انتظار میں تھا بات پہنچ جائے آپ تک۔ علی کے لیے کچھ ماضی نہیں ہوتا، علی کے لیے کچھ مستقبل نہیں ہوتا۔ علی چاہے تو ماضی کو بھی حال کر لے، علی چاہے تو مستقبل کو بھی حال کر لے، علی چاہے تو حال کو آدھا ماضی کر دے، آدھا مستقبل بنا دے۔ آپ سلامت رہیں، یہ علی کی مرضی ہے۔ علی کے لیے کبھی تھا نہیں ہے، علی کے لیے کبھی ہوگا نہیں ہے۔ علی وہ واحد و احد ذات ہے کہ جو کبھی کاش نہیں کہتی۔ آپ سلامت رہیے، یہ دمکتے چہرے مسکراتے رہے ہمیشہ۔ علی کبھی کاش نہیں کہتا، کاش یہ ہوا ہوتا۔ یہ انسان کہتا ہے، یہ بشر کہتا ہے۔ علی کاش ہوا ہوتا نہیں کہتا، علی وہ کر کے کہتا ہے لو ہو گیا، کاش ہو جائے۔ علی کے پاس یہ نہیں ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو میری مخدومہ عالیہ پاک بی بی مادر سرکار امیر المومنین علی بادشاہ کی پاک ماں، وہ تشریف فرما تھی اپنے گھر میں، تو کام کر رہی تھی کچھ۔ علی بادشاہ سامنے سے گزرے، جیسے بالعموم ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی، ویسے ہی علی سے مخاطب ہوئے، علی بیٹھ جائیے، نہ کیجیے ایسا۔ گزرے، تھوڑی دیر ہوئی، علی بادشاہ پیچھے سے گزرے، ادھر جا کے بیٹھ گئے، پلٹیں، پھر کچھ کام کرنے لگ گئے، پھر علی بادشاہ ادھر سے گزرے۔ اب ماں نے جھڑک دیا تھوڑا، میں کہہ نہیں رہی بیٹھ جائیں۔ علی بادشاہ جب گزرے، جہاں سے گزرے وہیں رک گئے، پلٹے، کہا اماں یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا؟ کہا میں کہہ رہی ہوں نا بیٹھ جائیے۔ کہا اماں کوئی اپنے محسن سے ایسے بھی بات کرتا ہے؟
سنیے گا، ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے. میں بڑی احتیاط سے لفظ چن کے ادا کر رہا ہوں یہاں. لکھنے والے نے تو تاریخ کے لفظوں میں بہت کچھ لکھ دیا، لیکن میں نے بڑے چن کے لفظ کہے ہیں. کہا ماں کوئی اپنے محسن سے بھی ایسے بات کرتا ہے؟ کہا بیٹا بیٹے کی محسنہ ماں ہوتی ہے، بیٹے کی محسنہ ماں ہوتی ہے، بیٹے ماں کے محسن کب سے؟ کہا اچھا اماں اس بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی آپ کی زندگی پر کسی کا احسان ہوا؟ کبھی کسی نے آپ کی زندگی پہ احسان کیا ہو؟ کہا بیٹا آپ کے بابا کے سوا ایک اور ہے. بہت توجہ، میں نے لفظ کہا آپ کے بابا کے سوا ایک اور ہے جس کا احسان ہے میری زندگی پر. کہا اماں کون؟ کہا بیٹا بہت زمانے پہلے کی بات ہے، بہت زمانے، میرا سن و سال ابھی زیادہ نہیں تھا، میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا رہی تھی. اس قافلے میں آپ کے نانا بھی موجود تھے. ایک جگہ قافلہ رکا، صبح صبح اٹھ کے قافلہ چلا، میں ساتھ چلی، کچھ پیچھے رہ گئی. اس سے پہلے کہ قافلے والے میرے پیچھے رہنے سے باخبر ہوتے، اتنی ہی دیر میں، کیونکہ مضافاتی علاقہ تھا، نخلستان بھی تھا، تھوڑا جنگل تھا، اتنی دیر میں، بہت توجہ، اتنی دیر میں اسی نخلستان سے جس کے پیچھے جنگل تھا وہاں سے ایک شیر نمودار ہوا. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. وہاں سے ایک شیر نمودار ہوا، دبے پاؤں چلتے چلتے وہ اتنا قریب آ گیا کہ اب وہ اگر ایک جست بھی لگائے تو مجھے دبوچ لے. میں اس شیر کو دیکھتی رہی، ہاں یہ تھا، ڈری نہیں. ہائے 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 ہائے، اسد اللہ کی ماں ڈرتی نہیں ہے. کہا قریب اتنا آ گیا کہ ایک جس لگائے تو مجھے دبوچ لے. کہا اماں پھر کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹا کیا ہونا، اتنی ہی دیر میں میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک گھوڑ سوار بڑی ہی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے قریب آیا. وہ گھوڑا دوڑاتا رہا، جب بہت قریب آ گیا تو گھوڑے کی ٹاپوں کی دھمک کی وجہ سے اس شیر نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا. بس شیر کا پلٹ کے اس کی طرف دیکھنا تھا کہ وہ گھوڑ سوار میرے اور اس شیر کے درمیان میں آ گیا. اب اس گھوڑ سوار کا چہرہ اس شیر کی جانب تھا اور پشت میری جانب تھی. ایسے میں اس نے نقاب اتارا، بس اس کا چہرہ دیکھنا تھا. شیر واپس پلٹ گیا. آپ سلامت رہی. اس کا چہرہ دیکھنا تھا، شیر واپس پلٹ گیا. کہا اماں پھر کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی شیر واپس پلٹا اس نے دوبارہ نقاب کیا اور ایک بار میرا طواف کرتا ہوا وہ گھوڑ سوار میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اب میں اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں بڑی چمکدار تھیں. میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے میری زندگی بچائی ہے. اگر آج یہ نہ ہوتا جانے شیر کیا کرتا. اب میں اسے کچھ انعام دینا چاہ رہی تھی، مجھے کچھ اور تو نہ سوجا. قریب ہی میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک جنگلی غلاب کا پھول لگا تھا. میں نے ڈالی سے وہ غلاب کا پھول توڑ کر وہ سیاہ رنگ کے غلاب کا پھول اس جوان کو شکریہ کے مد میں تحفے کے طور پہ دیا. کہا اماں پھر؟ کہا وہ پھول لے کے اپنی عبا میں چلا گیا. بس اتنا کہنا تھا. علی نے عبا میں ہاتھ ڈال کے پھول نکال کے کہا اماں دیکھ وہ یہی تھا. ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. مولا آپ کی زندگی کرے، بادشاہ آپ کو سلامت رہے. اماں غور سے دیکھ، یہ پھول وہی تھا. ماں کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی. کیا کہا تھا میں نے؟ پورا واقعہ سنایا میں نے آپ کو ایک جملے کی دلیل میں. علی کے لیے ماضی نہیں ہوتا.
ایک جملے کے لیے واقعہ سنا ہے، علی کے لیے مستقبل نہیں، علی کبھی کاش نہیں کہتا، ہو گیا ہوگا، علی ہر زمانے میں تھا، علی ہر زمانے میں ہے، علی ہر زمانے میں رہے گا۔ جس پر زمانوں کا اطلاق نہ ہو اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہیں، مجھے اس جملے تک آنا تھا۔ آپ سلامت رہو، آباد رہو، مولا آپ کی زندگی کرے۔ جس پر زمانوں کا اطلاق نہ ہو۔ ہمارے ہاں الٹی کہانی ہے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جو اس زمانے کا امام ہے وہ امام زمانہ ہے، وہ آپ کے وقت کا امام ہے، صرف آپ کے وقت کا امام نہیں ہے۔ ان دونوں بات، کیا مولا علی کو امام نہیں کہتے آپ؟ مولا علی کو امام نہیں مانتے؟ مولا حسین اور امام زمانہ؟ تو پھر آج اگر امام زمان مولا حسین کی شکل میں آئیں تو بھی امام زمانہ، مولا علی کے چہرے میں آئیں تو بھی امام زمانہ۔ ان کے چہرے بدل کر بھی بدلتے نہیں ہیں، ان کے اسم بدل کر بھی بدلتے نہیں ہیں۔ تو سمجھا لے نصیر، سمجھا لے، وہی واپس آ گیا جامع، سمجھا، ٹھوکر ماری علی نے، قم بیزنی، اٹھ میرے حکم سے، کٹا ہوا سر دھار سے جڑا، وہ اٹھ کے پھر کھڑا ہوا۔ علی بادشاہ پہلے کی طرح بے نیازی سے واپس پلٹے اور چلتے ہوئے چلنے لگ گئے۔ جیسے چلنے لگ گئے، اب عبداللہ ابن عباس دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے، دیکھ سن، تو نے کیسے غلط کام کیا، تجھے سزا ملی۔ اللہ واجب الوجود ہے، وہ غیب الغیوب ہے، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ وہ ہے جو آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ اب وہ بتائے جا رہا ہے اور نصیر کہتا میں تو ابھی مر گیا تھا۔ نصیر کہتا ہے میری تو ابھی علی نے گردن کاٹی تھی، آخری احساس جو مجھے ہوا تھا وہ یہی تھا کہ علی کی تلوار میری گردن پہ چل رہی ہے، یہ میں واپس زندہ کیسے ہوا ہوں؟ اس نے کہا یہی علی تجھے زندہ کر کے گیا ہے۔ اب نصیر بول رہا تھا اور وہ عبداللہ بول رہا تھا اور نصیر خاموشی سے علی کو دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ بول رہا تھا، علی چلتا ہوا واپس اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ عبداللہ بولے چلا جا رہا تھا اللہ کون ہے، اور نصیر دیکھ رہا تھا۔ جب عبداللہ ساری بات کر کے خاموش ہوا نا تو نصیر نے کہا تو اپنا اللہ بولتا جا، میں اپنا دیکھ رہا ہوں۔ تو بولتا جا، میں دیکھ رہا۔ علی نے بالکل صحیح کیا تھا، تو نہیں سمجھے گا۔ کہا جب تجھے پتا تھا کہ علی نے صحیح کیا ہے تو نے علی پہ اعتراض کیوں کیا؟ ہائے 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 ہائے، یہ کون کسے کہہ رہا ہے خدا کی قسم؟ کہ جب تجھے پتا کہ میں نے اب جان لیا کہ تو نہ سمجھنے والا تھا، میں نے اتنا سمجھایا تو نہیں سمجھا، کہا لیکن یہ تو مجھے کہہ رہا ہے، بہت توجہ، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا سمجھایا نہیں سمجھا۔ عبداللہ اصل میں تو نہیں سمجھا، علی وہ ہے جو مستقبل میں جا کر مستقبل نہیں جانتا، وہ حال میں رہ کے مستقبل جانتا تھا۔ تجھے سمجھا کے پتا چلا میں نہیں سمجھتا، علی پہلے جانتا تھا، میں نے نہیں سمجھنا، علی پہلے جانتا تھا، میں نے دیکھ لیا ہے۔ علی حال، ماضی، مستقبل کے ناموں سے بہت پرے ہے۔ میرا مالک علی اس معجزے کا نام ہے جو ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ علی اس معجزے کا نام ہے جو ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ علی کی خیرات یہ کسی وقت میں مقید نہیں ہے۔ علی جسے خیرات دے دے وہ
امیر ہو جاتا ہے۔ ایک امیر آپ سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہو وہ بڑا امیر ہو جاتا ہے، دولتوں سے امیر نہیں ہوتے، امارت سے امیر ہوتے ہیں۔ دولتوں سے کوئی امیر نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے امارت سے۔ علی نے خیر اگر دولتوں والے امیر، چلو مجھے دنیا دولتوں والے امیر دکھا دے۔ یہ علی بادشاہ جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو جتنا مال غنیمت خیبر میں تھا سب بانٹ دیا مسلمانوں، سب بانٹ دیا۔ خیبر تو سنی آپ نے، مجھے وہ نہیں سنانی، یہ کوئی اور بات بتا رہا ہوں۔ 39 دن تک 40 دن تک جنگ رہی نا وہاں، ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی وہاں، 39 دن تک اتنی شدید جنگ ہوئی کہ دونوں طرف سے کوئی ایک بھی زخمی نہیں ہوا، ایسی تو جنگ تھی۔ اب 40ویں دن جب علی بادشاہ لڑے تو پھر سارے ایک ہی طرف زخمی ہوئے، پھر اس طرف کوئی نہیں زخمی تھا۔ علی بادشاہ نے خیبر کا در بھی الٹا، مرحب مارا، انتر مارا، حارس مارا، سب کو قتل کیا۔ خیبر کا دروازہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ اب مال غنیمت جو آپ نے سنا نا، جسے 70 لوگ دھکا لگا کے بند کرتے تھے، کھولتے تھے، کتنا بھاری، یہودیوں کے پاس جتنا سونا تھا نا وہ انہوں نے پگھلا کے اس دروازے میں لگا دیا تھا چھپانے کے لیے۔ پیسوں کے بڑے حریص ہوتے ہیں نا، اور اس کے اوپر رنگ روغن کر دیا، اوپر لوہے کی چادر چڑھا دی کہ پتہ نہ چلے۔ اب کیسے پتہ نہ چلے؟ اکھاڑنے والا علی ہے تو پھر پتہ نہ چلے۔ علی بادشاہ نے اکھاڑا، اس کا رنگ نیچے سے سونے کا واضح ہو گیا۔ اب سارا خیبر مال غنیمت میں لینے کے بعد اب سارے مسلمانوں کی نظر تھی اس دروازے پر، لیکن وہ سونے کا دروازہ، اتنا بھاری دروازہ، اٹھائے کون؟ وہ جو لگا ہوا تھا دیوار میں تو کھولتے بند 70 لوگ کرتے تھے، وہ پڑا ہوا زمین پہ کون اٹھائے؟ بڑی کوشش کی، نہیں اٹھا۔ رسول نے کہا علی یہ ان میں بانٹ دو۔ جب کہا نا ان میں بانٹ دو تو علی بادشاہ نے سب کو کہا قطار بنا کے آ جاؤ۔ اب یہ غور سے سنیے گا، قطار بنا کے آ جاؤ۔ سب قطار بنا کے آئے۔ علی بادشاہ، آپ نے کبھی صفحہ پھاڑا ہوگا کاغذ کا، یا کبھی کسی کو لنگر نیاز دیتے ہوئے ایسے مٹھی بھر کر ایسے، علی بادشاہ نے خیبر کے وہ دونوں دروازے ایسے رکھے ہیں۔ بڑی توجہ، لوگ آ رہے ہیں مال غنیمت لینے، علی بادشاہ اپنا ید اللہ ہاتھ ایسے اس دروازے میں، سونے کے دروازے میں گاڑتے، ایسے سونا اتار کے یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ گویا وہ دروازہ نہیں تھا جیسے لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے، بادشاہ مٹھی بھر بھر کے وہ پھاڑ پھاڑ کے سب کو دیتے رہے۔ اب سب کے ہاتھ میں وہ دروازے، سونے کا ٹکڑا، ادھر آخری بندہ ختم ہوا، ادھر سونے کا آخری حصہ ختم ہوا، نہ ایک بندہ بچا، سلامت رہیں، نہ ایک سونے کا ٹکڑا بچا۔ لیکن ملنے کے باوجود ابھی بھی اور کی طلب ہے۔ ایک دوسرے کا سونا دیکھ کے کہہ رہے ہیں تیرے پاس زیادہ آ گیا ہے، مجھے کم ملا ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں نہیں، تیرا زیادہ لگ رہا ہے مجھے، میرا تھوڑا کم ہے۔ علی نے تجھے کیوں زیادہ دے دیا؟ مجھے کم دیا ہے، لڑا تو تو بھی نہیں تھا، تجھے کیوں زیادہ ملا؟ مجھے کم ملا، کیا وجہ؟ اب سب آپس میں یہی بات کر رہے ہیں۔ آئے کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے علی کو کہا تھا بانٹ دیں، کہا علی نے بانٹا تو ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کچھ کے پاس زیادہ چلا گیا، کچھ کے پاس کم چلا آیا۔ کہا علی سے ہی اس کا فیصلہ کرواؤ۔ سب علی بادشاہ کے پاس آئے، علی انہیں لے کے واپس رسول کے پاس آئے، کہا یا علی یہ، یا رسول اللہ یہ معترض ہیں، ان کا زیادہ ان کا کم، آپ کہیں تو فیصلہ کر دوں؟ کہا ہاں علی فیصلہ کر دو۔ علی بادشاہ نے ان سے ہی کہا اپنی مرضی کا ترازو لاؤ، ہائے ہائے، اپنی
اپنی مرضی کا ترازو لاؤ. ان میں سے کچھ گئے ترازو لائے. علی نے کہا اب اس پہ تول لو, جس کا کم ہو وہ مجھ سے آ کے اور لے جائے. سارے لشکر نے تولا, کسی کا بھی کم نہیں, برابر. آپ سلامت رہے, سب کا برابر ہے. اتنا مال غنیمت لے کر گئے. بڑی مشہور روایت ہے مسلمانوں کی, بڑی مشہور, جس میں بڑی شخصیت ہیں عالم اسلام کی جو کہتے ہیں دعا دیتے ہوئے علی بادشاہ کو, جیسے آپ دعا دیتے ہیں نا جی آپ کے بچے جی ہیں, تو دعا دے کر انہوں نے علی بادشاہ کو کہا ہے علی کی نسل آباد ہو, ہم نے خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہیں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو عرب میں رہتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی پاکستان میں رہنے والا کہے کہ ہم نے آج نمک کا ذائقہ چکھا ہے. یہاں پہ نمک کیسا وافر مقدار میں مل جاتا ہے. عرب میں رہ کے کھجوریں پیٹ بھر کے نہ کھائی ہوں, ایسے غریب اولادیں تھیں. علی بادشاہ نے اتنا تو عطا. اس کے بعد جو بچا تھا نا وہ علی 70 اونٹوں پہ لے کر آ رہے تھے. بس یہ بتانا ہے, اور یہ آخری منظر ہوگا. اس کے بعد جو بچا وہ علی 70 اونٹوں پر لے کے آ رہے تھے. تو کیا ہوا تھا؟ اب وہ کمبر نے پکڑی ہوئی ہے مہار, وہ اونٹوں کی قطار پیچھے, ایک اونٹ دوسرے اونٹ کے پیچھے, وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے. تو وہ مشہور واقعہ ہوا نا. یہ میرا ایک سوال ہے, اور یہ میں ایک جملہ کہہ چکا تھا, اس کی دلیل میں یہ پورا واقعہ رکھ رہا ہوں. کیا ہوا تھا واقعہ؟ ایک شخص نے آ کے کہا تھا روٹی. سنا ہوا ہے نا, میں نے پورا پس منظر آج آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک شخص نے کہا روٹی, تو علی بادشاہ نے کمبر کو دیکھ کے کہا تھا اسے روٹی دے. کمبر نے کہا مولا روٹی تو دسترخوان میں ہے. کہا تو دسترخوان دے دے. کہا مولا دسترخوان وہ توشے میں. کہا توشہ دے دے. کہا مولا وہ تو سامان میں ہے. کہا تو سامان دے دے. کہا مولا سامان اونٹ پہ بار ہے. کہا تو اونٹ دے دے. کہا مولا اونٹ تو قطار میں ہے. کہا تو قطار دے دے. کمبر فوراً مہار چھوڑ کے ایک طرف ہوا. بعد میں کسی نے پوچھا کمبر تو نے مہار کیوں چھوڑ دی تھی؟ کہا آج کریمیت اپنے اوج پہ تھی. کہیں علی کہتے کمبر ساتھ تو بھی جا تو کیا ہوتا. کمال آج عروج پہ اوج پہ ہے عطا. کمبر نے مہار چھوڑی, اونٹ لے جا, سامان لے جا, کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھی تیرے ساتھ جاتا ہوں. 70 اونٹوں پہ کیا بار ہے؟ 70 اونٹوں پہ وہ باقی بچا سونا, ہیرے, جواہرات, وہ زربفت کے تھان, وہ زبرجد, یہ سب اسی اونٹوں پر بار ہے. پیٹ بھر کے, جیبیں بھر کے, سامان بھر کے. سارے خیبر والے جو جنگ کے لیے آئے تھے سب لے گئے مال غنیمت. یہ وہ باقی تھا, کسی کا اس پہ حق نہیں تھا, یہ باقی تھا. اب کس کا حق تھا کون جانے, لیکن مجھے صرف تاریخ ایک بات کا جواب دے دے. یہ واقعہ تو سب پڑھتے ہیں, میں نے بھی پڑھ دیا تو کیا بڑی بات ہے, لیکن سوال مجھے یہ کرنا ہے, یہ جو آیا تھا اتنا غریب تو تھا نا کہ اس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں تھی. ایسا ہی ہے نا, اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں تھی. تو 70 اونٹوں پر لدا ہوا مال حاصل کر کے یہ کتنا امیر ہو گیا ہوگا. عرب مجھے دکھائے تو صحیح کہ وہ فقیر تھا کون جو پہلے فقیر تھا اور 70 اونٹوں کو ملنے کے بعد اتنا امیر ہو گیا. نہ عرب میں مجھے کوئی یہ فقیر دکھا سکتا ہے جس نے 70 اونٹ لیے, اور نہ کوئی وہ فقیر دکھا سکتا ہے جس نے رکوع میں انگوٹھی لی تھی. ہوئے ہوئے ہوئے, مولا آپ کی زندگی کرے. یہ پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں میں, مولا زندگی کرے. اخیل آپ, مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے مزید. بہت بڑے استاد کے بہت لائق شاگرد ہیں یہ.
دو نہیں ملیں گے کبھی بھی یہ فقیر تاریخ میں، نہ انگوٹھی والا اور نہ یہی۔ انگوٹھی والے نے بھی آ کے یہی سوال کیا تھا، کوئی میری مدد کر دو، کوئی امداد کر دو۔ سب بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کر دیتے نہیں۔ علی نے سنا تو پھر پہلے مدد کیوں نہیں کی؟ سب کہہ رہے ہیں، وہ تو سب صحیح کہہ رہا ہے نا، تو پہلے مدد نہیں کی۔ پھر پلٹ کے کہا اس نے، کوئی میری مدد کر، نہیں۔ اب جب وہ نکلنے لگا نا مسجد سے، تو اب اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، گواہ رہنا تو، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہو، میری بات میں بس بات ہوتی ہے اسے وصول کر لیا کرو۔ کہا گواہ رہنا تو، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا، تب رکوع کی حالت میں تھے علی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، علی بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے ایسے اتار کے نیچے پھینکی، اٹھا لے۔ اس نے اٹھا لی۔ پہلے کیوں نہیں علی نے ایسا کیا؟ بعد میں کیوں کیا؟ علی حالت صلاۃ میں ہے۔ پہلے سوال تھا دنیا سے، کوئی مدد کرے، علی نے سنا ہی نہیں۔ جب اس نے وہاں کہا نا، گواہ رہنا، تیرے گھر سے جا رہا ہوں، تو جہاں پہ علی تھا، جب وہاں آواز گئی تو پھر علی نے جواب بھی دیا۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ بھئی حالت صلاۃ میں علی یہاں تو ہے ہی نہیں، علی تو وہاں ہے۔ جب صدا وہاں گئی ہے تو پھر جواب بھی آئے گا۔ جب بھی زمانہ اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے، علی آتا ہے۔ جب زمانہ، جب بھی پکارے گا، بالکل آخری منزل ہے بس، جب بھی زمانہ پکارے گا اللہ، مدد کے لیے علی آئے گا۔ تو یہ جو زکوٰۃ میں دیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے علی نے، یہ میں اور آپ ان اونٹوں کے لیے کوئی کچھ نہیں کہتا کیا دیا، صدقہ دیا، خیرات دی، زکوٰۃ دی، کیا دیا کسی کو نہیں پتا۔ کیوں؟ بتایا ہی نہیں۔ یہ انگوٹھی بھی ایسے ہی چلی جاتی، لیکن یہ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے کہا یہیں پر تو سوال آیا تھا، یہیں پر تو سوال، وہ سوال ہوا تھا ڈائریکٹ علی سے، علی روٹی دے۔ تو اب علی روٹی دے یا 70 اونٹ، علی کی مرضی ہے۔ اس فرق کو سمجھنا، خدا کا واسطہ ہے۔ علی سے روٹی مانگی گئی، اب علی روٹی دے یا 70 اونٹ، علی کی مرضی۔ اب سوال ہوا ہے اس سے، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اب علی نے وہی دیا جو اس کی چاہت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ زکوٰۃ دی جائے، تو زکوٰۃ دی گئی۔ تو اس نے قرآن میں کہا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ میں دیا کیا؟ رسول اللہ نے ایک دن کہا تھا، یا علی، یہ آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے کس کی ہے؟ اب علی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، علی کو نہیں پتا، لیکن ادب اسی کو کہتے ہیں۔ علی بادشاہ نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، بہتر۔ کہا یہ انگوٹھی سلیمان نبی کی انگوٹھی ہے، اسی انگوٹھی کی وجہ سے اس کی بادشاہت تھی۔ یہ انگوٹھی اس کی ہاتھ میں تھی تو سلیمان کی بادشاہت تھی۔ انگوٹھی ہاتھ سے گئی، بادشاہت گئی۔ انگوٹھی واپس ملی تھی تو بادشاہت پھر ملی تھی۔ اب سلیمان نبی کی بادشاہت صرف انسانوں پہ نہیں تھی، جنات پہ بھی تھی، پانیوں کی مخلوق پہ تھی، تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، یعنی ہر جگہ سلیمان نبی کی ظاہری بادشاہت تھی، اور وہ بادشاہت اس انگوٹھی میں تھی جو علی بادشاہ کے ہاتھ میں تھی۔ نبی نے کہا آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے اس میں سلیمان نبی کی بادشاہت ہے۔ علی نے وہ زکوٰۃ میں دی، اور میں کہوں گا جس علی نے سلیمان کی بادشاہت زکوٰۃ میں دی ہے، اس کی اپنی سلطنت کا عالم کیا ہوگا؟ زکوٰۃ 2.5% ہوتا ہے، تو سوچو علی کی بادشاہت کا عالم کیا ہوگا۔ علی کے لیے
کوئی وقت نہیں ہے، علی ہر وقت میں ہے۔ بس بڑا ہی مختصر ترین چند منٹوں کی زحمت ایک عبادت کے مد میں کہ جس میں اپنا حصہ بھی شامل کرنا۔ کل بھی آپ سے مخاطب تھا، انشاءاللہ کل بھی اسی وقت گفتگو رہے گی۔ کل آپ کو بتا رہا تھا کہ علی بادشاہ نے اپنی بیٹی کو کوفہ بلوایا تھا، حسنین کریمین کو بھیجا تھا، ساتھ عباس کو بھیجا تھا۔ جب بیٹی کوفہ آ گئی نا تو اگلے دن مولا امیر نے پاک بی بی جناب فضہ کو بولا تھا کہ جائیے آپ کوفے کی تمام عورتوں کو بلا کے لائیں۔ کوفے کی عورتیں آئیں نا تو علی بادشاہ نے ان کے سامنے کہا ابھی میں تمہارے سامنے اپنی بیٹی کو بھیجوں گا، تم اس سے اچھی طرح ملاقات کر لینا، اس سے مل لینا، میں جا رہا ہوں۔ ایک مستور نے اٹھ کے کہا بھلا باپ کو بھی بیٹی سے پردہ ہوتا ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ علی نے کہا باقی بیٹیوں کو نہیں ہوتا ہوگا، یہ میری شرموں والی بیٹی ہے، یہ حیا کی ملکہ ہے، یہ اپنے باپ کے سامنے آتے بھی شرماتی ہے۔ صرف 2 جملے۔ عزادارو مولا پردے کی دوسری جانب گئے ہیں تو بی بی تشریف لائی ہیں۔ کوفے کی عورتیں جب مل رہی تھی نا تو علی بادشاہ نے آواز دے کے کہا آج اچھی طرح مل لو، اگر کل میری بیٹی دوبارہ آئے تو کوئی پتھر نہ مارنا۔ عزادارو جس شہر کی ملکہ تھی نا اسی شہر نے اس کا استقبال اچھے انداز میں نہیں کیا۔ پھر کیا بتاؤں، بڑا مشکل وقت تھا۔ آخری بادشاہ کا جو روزہ تھا نا وہ میرے مالک نے افطار اپنی بیٹی کے ہاں کیا۔ صرف 2 جملے۔ افطار بیٹی کے ہاں کیا۔ آپ افطار کی ساری داستان جانتے ہیں، مالک نے کیسے دسترخوان سے ایک ایک نعمت کو چن کے واپس کیا اور شربت دیتے ہوئے کہا کل میرا ایک مہمان آئے گا، بیٹی اگر آپ کا بھائی یہ شربت مانگنے آئے نا تو میری امانت سمجھ کے اسے واپس کرنا۔ یہ کہہ کے عزادارو بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا۔ آج پہلی بار زندگی میں بیٹی باپ کے اتنا قریب بیٹھی تھی، سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے ایک بار کہتی ہے بیٹی میری ایک وصیت یاد رکھنا، اگر آپ کو کل اس شہر میں پھر آنا پڑے، حالات تھوڑے بدلے ہوئے ہوں گے، بیٹی صبر کرنا، بیٹی اگر کوئی تمہیں باغی کی بہن کہے صبر کرنا، اگر کوئی پتھر مارے تو صبر کرنا، اگر تمہیں دربار جانا پڑے تو صبر کرنا۔ دیکھنا مجھے آپ کی ماں نے وصیت میں کہا تھا کہ امت کے لیے بد دعا نہ کرنا، یہی میں آپ کو کہتا ہوں، بد دعا نہ کرنا، وصیت کرنا۔ جب علی خاموش ہوئے نا آخری جملہ ہے تو بیٹی اب بولی ہے کہ بابا آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن مجھے اتنا بتا جس کے 18 بیٹے ہوں وہ بازاروں میں آتی ہے اور جس کے 18 بھائی ہوں وہ دربار میں آئے گی، جس کا عباس جیسا بھائی ہو کوئی اسے پتھر کیوں مارے گا؟ اللہ 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 اللہ